حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 42۔ آج کے درس میں ہم دو مفاعیل کا بیان پڑھیں گے، دو مفعولوں کا بیان پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر مفعول لہو اور نمبر 2 پر مفعول مطلق۔ توجہ ہے، مفعول لہو نام سے ہی واضح ہے، وہ مفعول جس کے واسطے کام کیا جائے، جس کے لیے کام کیا جائے، جیسے زدم زید را برائے ادب، مارا میں نے زید کو ادب کے لیے، تاکہ اس کو ادب آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کے لیے کے واسطے یہ سارا جو ہے مفعول لہو ہوتا ہے۔ مفعول لہو کی دو صورتیں کہہ لیں یا قسمیں کہہ لیں ہیں۔ جس سبب سے فعل واقع ہو وہ سبب پہلے سے موجود ہو، جیسے دیانتاً راست گفت زید، زید نے دیانت داری کے لیے، سمجھو بات کو، دیانت داری کے لیے سچ کہا۔ انہوں نے لکھا ہے دیانت دار ہونے کے لیے سچ کہا، اس میں تو پھر وہی معنی آ جائے گا کہ اب دیانتدار نہیں تھا، سچ کہا تاکہ دیانتدار ہو جائے گا۔ دیانت داری کے لیے سچ کہا۔ اس مثال میں دیانتاً مفعول لہو ہے جو زید میں پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، سچ اس نے کہا اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری قسم، جس سبب کے لیے فعل واقع ہو وہ سبب پہلے سے موجود نہ ہو، جیسے زدم زید را برائے ادب، مارا میں نے زید کو ادب کے لیے۔ اس مثال میں برائے ادب مفعول لہو ہے، جیسے پہلے سے، جو پہلے سے موجود ہے۔ ایک ہے جس کے لیے، جس فعل کے لیے مفعول لہو واقع ہو وہ پہلے سے موجود ہو، ایک ہے نہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ فارسی میں مفعول لہو کی پہچان، مفعول لہو کے شروع میں لفظ برائے یا بے بمعنی برائے آتی ہے، جیسے زدم زید را برائے ادب، مارا میں نے زید کو ادب کے واسطے، ادب کے لیے۔ زدم ترکیب بتا رہے ہیں، زدم فعل بفاعل، زید مفعول بھی، را علامت مفعولی برائے حرف جر، ادب مجرور، مفعول لہو جار مجرور مل کر متعلق، فعل کے فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھائیے ترکیب کی ہے، دو مفعول ہیں اس میں، ایک تو مفعول بھی ہے، مفعول بھی کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی، جس پر فعل واقع ہو، تو زدم زید را کس پر فعل واقع ہوا ہے؟ زید پر، زید اس میں مفعول بھی ہے، اور کس کے لیے واقع ہوا ہے؟ برائے ادب۔ ٹھیک ہے، تو ادب اس میں جو ہے مفعول لہو ہے۔ اردو میں پہچان، مفعول لہو کے اردو ترجمہ میں لفظ کے لیے یا کے واسطے آتا ہے۔ مفعول لہو ہمیشہ فعل کے متعلق ہوتا ہے، فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ آگے جی مفعول مطلق کا بیان ہے۔ مطلق وہ مصدر جو اپنے فعل کا ہم معنی ہو، اگرچہ یہ تعریف کامل نہیں ہے لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ مفعول ہوتا ہے لیکن مصدر کی صورت میں ہوتا ہے، اور معنی اپنے فعل کا دیتا ہے۔ اپنے فعل سے کیا مراد؟ اپنے فعل سے کیا مراد؟ اس مصدر سے جو فعل نکل سکتا ہے اس فعل کا معنی دیتا ہے۔ جیسے، اچھا اس کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جو تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکید سمجھتے ہیں؟ بولو یار، تاکید کا نام ہے، کہتا ہوں آپ کو ضرور پڑھیں، یہ تاکید ہے۔
ایک نوعیت بیان کرنے کے لیے، وضع بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نوعیت یعنی قسم بیان کرنے کے لیے، صورت بیان کرنے کے لیے آپ کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ تحریر کر کے سبق یاد کریں، یہ میں نے آپ کو نوعیت بتا دی ہے۔ آگے عددی، عدد بتا دیا جائے۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ تاکیدی، مفعول مطلق اگر محض فعل کے معنی کو پختہ کرے، فعل کے معنی کو پختہ کرے تو اس کو تاکیدی کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا معروف ہوتی ہے، جیسے زدم، زید، را، زدنی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ محض فعل کے معنی کو پختہ کرتا ہے، جیسے زدم، زید، را، زدنی۔ ترکیب زدم فعل بفاعل، زید مفعول بھی، را علامت مفعولی، زدنی مفعول مطلق تاکیدی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق تاکیدی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح وضعیہ، نوعی، اگر مفعول مطلق وضع یعنی حالت و کیفیت یا نوعیت کو بیان کرے تو اس کو وضعی یا نوعی کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں یا معروف نہیں ہوتی، لیکن نوعیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے کوئی علامت ضرور درکار ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں یا نہیں ہوتی، لیکن کوئی علامت ضرور ہوتی ہے۔ مثلا اضافت ہوتی ہے یا موصوفیت ہوتی ہے، جیسے خواندم، خواندن استاد، استاد کے پڑھنے کی طرح۔ اب دیکھو کے آ گیا ہے، یہ کیا ہے آپس میں؟ خواندن استاد آپس میں کیا ہے؟ اور یار بولو، خواندن استاد آپس میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ زیر نہیں آ رہی نیچے ہیں؟ دیکھو خواندن استاد کتنی دفعہ پڑھ چکے ہو کہ یہ نیچے جو کسرہ آتی ہے، کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے اضافت کا۔ کا کی کے، را ری رے نا نی، میں لکھایا تھا آپ کو، یہ ترجمہ جہاں آتا ہے وہاں اضافت ہو رہی ہوتی ہے۔ خواندم، خواندن استاد، پڑھا میں نے استاد کے پڑھنے کی طرح۔ ترکیب دیکھو، خواندم فعل بفاعل، خواندن مضاف، استاد مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر مفعول مطلق وضعی، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق وضعی یا نوعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب جیسے دوسری مثال، خفتم، خفتن طویل، سویا میں لمبا سونا۔ اب خفتن طویل کا ترجمہ دیکھو، سویا میں لمبا سونا، اس میں کا کی کے را ری رے نانی نے نہیں ہے ترجمے میں، تو پھر یہ کسرہ کون سا ہے؟ خفتن طویل، یہ بھی پڑھ چکے ہو، موصوفیت کا، صفت کا کسرہ ہے، یہ موصوف صفت بن رہے ہیں۔ ترکیب گفتم فعل بفاعل، گفتم فعل بفاعل، خفتن موصوف، طویل صفت، یہ گفتم انہوں نے لکھا ہے، خفتم آتا ہے، خفتم پیچھے لکھا ہوا ہے، گفتن نہیں ہے۔ خفتم فعل بفاعل، خفتن موصوف، طویل صفت، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق نوعی، فعل فاعل مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عددی، اگر مفعول مطلق تعداد پر بیان کرے تو اس کو عددی یا تعدادی کہتے ہیں، جیسے نشستم، یک نشست یا دو نشست یا سہ نشست، بیٹھا میں ایک بیٹھک، دو بیٹھک، تین بیٹھک، یہاں نشست ماضی مصدر کے معنی میں ہے۔ تو مطلق کی 3 قسمیں پڑھیں اور لہو کی 2 قسمیں پڑھیں۔ مفعول لہو کی 2 قسمیں کون سی تھیں؟ ایک یہ کہ جس سبب سے فعل واقع ہو وہ سبب پہلے سے موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سبب پہلے سے موجود نہ ہو۔ مفعول مطلق کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ تاکیدی، نوعی، عددی۔ تاکیدی یہ کہ بعض فعل کی تاکید کے لیے آئے، وضعی یا نوعی یہ کہ فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے کہ فلاں کام کیا تو کیسے کیا۔ تاکید تعدادی، عددی یہ ہے، یا اس کو تعدادی بھی کہتے ہیں، عددی یہ ہے کہ
جو فعل ہوا اس کی تعداد بیان کرنے کے لیے آیا کہ یہ فعل کتنی بار ہوا۔ اس کے بعد ایک فائدہ ہے، بہت اچھا فائدہ، بہت زبردست۔ اردو زبان میں مفاعل خمسہ کی پہچان، 5 مفاعل کی پہچان انہیں اردو زبان میں بتا دی ہے۔ مفعول بھی انسان کے لیے ہو تو کیا پہچان ہے، مفعول بھی غیر انسان کے لیے ہو تو کیا پہچان ہے، مفعول فی ظرف زماں ہو تو مفعول فی ظرف مکان ہو تو مفعول ما ہو، مفعول لہو، مفعول مطلق تاکیدی، عددی، مطلق وضعی، عددی، سب کی الگ الگ پہچان بتا دی ہے۔ تو اقسام کر کے انہوں نے کتنی چیزیں بنا دی ہیں مفعول مفاعل، 10، تل کا شرط الکاملہ، 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مفعول بھی تھا اس کی 2 قسمیں بنائی ہیں، انسان کے لیے اور غیر انسان کے لیے۔ پھر مفعول فی کی 2 قسمیں بنائی ہیں، مکان اور زمان۔ پھر مفعول ماؤ ایک قسم، مفعول لہو کی ایک قسم، پھر مفعول مطلق کی 3 قسمیں انہوں نے درج کر دی ہیں۔ اگر مفعول بھی ہو تو اس کے اردو ترجمہ میں کیا آئے گا، لفظ کسے یا کس کو کے ساتھ سوال کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ مفعول بھی برائے انسان ہوگا۔ توجہ، مفعول بھی برائے انسان ہوگا۔ مثلا کہیں کہ زدن زید را، میں نے زید کو مارا، سوال کرو کس کو مارا، کس کو کے جواب میں جو زید آ رہا ہے یہ مفعول برائے انسان۔ ہاں، یا کسے مارا، کس کو مارا، یا کس کو مارا یا کسے مارا۔ مفعول بھی غیر انسان کے لیے جو ہوگا اس کے لیے سوال کریں کیا کے ساتھ استعمال سوال کریں۔ مثلا خواندم کتاب، میں نے کتاب پڑھی، اس کا سوال پڑھیں کیا پڑھی، کتاب۔ تو کیا کے جواب میں جو آ رہا ہے مفعول بھی غیر انسان کے لیے۔ اسی طرح مفعول فی کے لیے سوال کریں کب، ٹھیک ہے۔ خفتم در شب، میں رات میں سویا، تو آپ پوچھیں کب، میں کہوں رات میں، تو پھر اس کا جواب جو ہے مفعول بھی ظرف زمان ہوگا۔ اسی طرح مکان کے لیے کہاں کے ساتھ سوال کریں، خفتم بر تخت، میں تخت پر سویا، کہاں سویا، تخت پر۔ اسی طرح مفعول ماہو کے لیے سوال کریں گے کس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفعول لہو کے لیے سوال کریں گے کس کے لیے، کس واسطے۔ اسی طرح مفعول مطلق تاکیدی کے لیے سوال کریں گے کیسا، ٹھیک ہے۔ مثلا زدم زید را زدنی، میں نے زید کو کیسا مارا، جواب ہوگا حقیقت میں مارنا، تو یہ حقیقت میں مارنا زدنی جو ہے یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ مفعول مطلق وضعی کے لیے سوال کرتے ہیں کس کی طرح، وضع بتائی جا رہی ہے۔ دیکھو مثال خواندن استاد، میں نے پڑھا، کس کی طرح پڑھا، خواندن استاد کے پڑھنے کی طرح۔ عددی کے لیے کتنے بار کے ساتھ سوال کرتے ہیں، ایسے نشستم، یک نشست، میں ایک بیٹھک بیٹھا، کتنی بار بیٹھا، ایک بار۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اس کے بعد مشق ہے، مشق کے اندر وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ پیچھے بیان ہوئی ہیں، انہی کو مشق میں لایا گیا ہے، مختلف جہات کے ساتھ، مختلف صورتوں کے ساتھ، اور کچھ چیزیں پیچھے سے بھی دہرائی گئی ہیں۔ اس مشق کو آپ نے کرنا ہے لازمی، اور اس کے بعد پھر آگے افعال ناقصہ کا بیان۔ ھذا ھو المراد۔